اب کچھ بات کرتے ہیں مہنگائی کی، تو ڈالر کی قدر میں رد و بدل اور ہوش ربا مہنگائی کے نئے طوفان نے چائے کی پتی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ مختلف کمپنیوں نے پتی 100 روپے تک مہنگی کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو چائے کے شوقین افراد ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ چائے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 1 کلو کا پیک جو کہ عموماً بتایا جاتا ہے کہ 950 گرام اس میں پتی موجود ہوتی ہے، وہ پیک جو ہے وہ اب 100 روپے مہنگا ہو کے اب جو ہے وہ تقریباً 1350 روپے کا ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے آدھا کلو یا پھر 450 گرام کا جو پیک ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور 1 پاؤ کا جو چائے کا پیک ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈالر کی قیمتوں میں جو رد و بدل رہا ہے تو اس کا امپیکٹ چائے کی پتی پہ پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے چائے درآمد ہوتی ہے جن ممالک سے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ چائے کی قیمتوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، جس کا امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقامی مارکیٹوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے چائے کی پتی کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری ریٹیلر ایسوسیشن فرید قریشی۔ ان سے جانتے ہیں چائے کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ کتنے دنوں میں ہوا ہے اور کتنا اضافہ ہوا ہے اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ چائے جو ہے امپورٹ کی جاتی ہے اور یہ باہر سے آتی ہے، تو اس کی وجہ سے تو ڈالر کی وجہ سے بھی اس کی قیمت میں اضافہ ہوا، اور وہاں پر فصل میں کہتے ہیں کچھ کمی آئی جس کی وجہ سے بھی اضافہ ہوا۔ تو اسی طرح اس کرنے پہ پاکستان میں اس کے چائے کی قیمتوں میں اضافہ لیا ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ اب جو ہے لوگوں کا ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے جو قیمت بڑھتی ہے وصول کر لیں۔ اسی طرح قیمتوں میں 100 روپے کا اضافہ ہو گیا اور 50 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اس سے مختلف چیزوں پر مختلف ہے، کسی نے وزن کم کر کے اپنی قیمت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ چیز چلا رہے ہیں، تو اس لیے حکومت کو چاہیے وقت قیمت اور وزن دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کی قیمت مقرر کرے۔ بالکل، فرید قریشی کا کہنا ہے کہ چونکہ ڈالر کی اونچی اڑان بھی دیکھی گئی ہے، 200 روپے تک ڈالر جو ہے وہ ہم نے دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ چائے درآمد ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ چائے پر پڑا، جبکہ حکومت کو چاہیے کہ جو چائے بنانے والی کمپنی ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ مقررہ جو وزن ہے یا مقرر مقدار اس پیک میں موجود ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں ہیں اس کو بھی جو ہے وہ مستحکم کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ اقدامات کرے تاکہ چائے جو ہے وہ شہریوں کو بہت شکریہ بسیم افتخار ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مہنگائی کا نہ رکنے والا طوفان مختلف شکل میں عوام پر بوجھ بڑھانے لگا۔ الیکٹرانک اینڈ موٹر سائیکل ڈیلرز الائنس کے وائس چیئرمین عبداللہ شاری کہتے ہیں کہ کمپنیوں نے 1 جون سے چائنا کی 70 cc موٹر سائیکل کی قیمت میں 3000 سے 4500 روپے کا اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ مہنگائی کی کینچی شکل بدل کر عوام کی جیب کترنے لگی۔ غریب کے لیے موٹر سائیکل بھی شیر کی سواری بن گئی۔ موٹر سائیکل کمپنیوں نے 1 جون سے چائنا موٹر سائیکلوں کی قیمت میں 3000 سے 4500 روپے تک کا اضافے کا اعلان کر دیا۔ وائس چیئرمین الیکٹرانک اینڈ موٹر سائیکل ڈیلر الائنس عبداللہ شاری کے مطابق چائنا کی 70 cc کی موٹر سائیکل 75,500 سے بڑھ کر 80,000 تک پہنچ جائے گی۔ موٹر سائیکل اب غریب کی سواری نہیں رہی۔ مہنگائی کے طوفان مختلف شکلوں میں اپنے دکھا رہے ہیں۔ کبھی ہم ڈالر کے نام پہ مہنگائی کا نام سن رہے ہوتے ہیں تو اب پیٹرول کے نام پر سنیں گے۔ یہ غریب کی سواری تھی، اب یہ غریب کی سواری بھی نہیں رہی۔ عبداللہ شاری نے کہا کہ 2 سال میں 70 cc موٹر سائیکل کی قیمت میں 25,000 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ کووڈ میں اگر ہم 2021 کی بات کریں تو آج تقریباً 25,000 روپے کا فرق آ چکا ہے قیمتوں میں، تو یہ غریب آدمی کی سواری بھی اب نہیں رہی ہے۔ بہت مشکلات آ رہی ہے، کاروبار ویسے ہی نہیں ہے۔ موٹر سائیکل کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ حکومت ایسے اقدامات اٹھائے کہ مسلسل بڑھتی قیمت کو کنٹرول کیا جا سکے، جو عوام کی مشکلات روز بروز بڑھا رہی ہے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ سخت گرم موسم میں بھی شہریوں کو دوہری اذیت کا سامنا ہے۔ مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حبیب خان سے۔ جی حبیب، آگاہ کیجیے۔ بالکل، دیکھیں شہر میں اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور شہر کے مختلف رہائشی علاقوں میں جہاں پر شیڈول کے تحت لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی، اب اس کے بعد غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، جس میں شہر کے تمام تر علاقوں میں اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ رات گئے کہ الیکٹرک کی جانب سے شہریوں کو جو ہے وہ دوہری اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ رات 1 بجے سے صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان 2-2, 3-3 گھنٹے کی طویل بندش جو ہے وہ شہر کے مختلف رہائشی علاقوں میں غیر اعلانیہ طور پر کی جا رہی ہے، جس میں
हैं। अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो लियाकत आबाद, कोरंगी, डिफेंस, गुलशन इकबाल, गुलशन जौहर के इलाके भी शामिल हैं जो कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार थे, वो इलाके भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। और के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से बारहा ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि शहर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग इस वक्त नहीं की जा रही है। इसके बावजूद शहर में जो है वो इस वक्त 12 से 15 घंटे के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मगर इस वक्त भी हम लियाकताबाद में यहाँ पे शहरियों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि 3 घंटे लाइट जाती है और 1 घंटे लाइट आती है और इसी तरह से दिन भर ये सिलसिला जारी है। तो शहरियों को इस वक्त मुश्किलात का सामना है और परेशानी का सामना है और उनका यही मुतालबा है कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और कि हुकूमत जो है वो के इलेक्ट्रिक को इस चीज़ का पाबंद बनाया कि इस सख्त गर्मी के मौसम में कराची वालों पर जो है वो रहम किया जाए और सील को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जिला वस्ती की अहम शाहराह नूरजहां की असर-ए-नो तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इस इलाके से हमारा कोई नुमाइंदा मुंतखब नहीं हुआ था। यहाँ वादे किसी और ने किए, नारे किसी और ने लगाए, लेकिन वादों की तकमील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर की तरक्की और शहरियों के मसाइल बिला तफरीक हल करने के लिए सरगर्म। जिला वस्ती की आम शाहराह नूरजहां की असर-ए-नो तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज से कलंदरी चौक तक 4 किलोमीटर से जायद तवील दोरोया सड़क की चौड़ाई 11 मीटर होगी। मेन शाहरा के साथ सर्विस रोड भी तामीर की जाएगी, जबकि ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएंगी। मंसूबे पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फैसला कराची वाले करेंगे और कराची वालों को ये फैसला काम देखकर करना चाहिए, देखना चाहिए कि किसने वादे किए और किसने वादों को वफा किया। हम ये समझते हैं हमने काम किया है, भरपूर तरीके से काम करें और इसी तरीके से अगर मौका मिला तो जो तरक्की का बेहतरी का सफर है ये शहर कराची में जारी सारी रहेगा। मुर्तज़ा वहाब ने संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि इस इलाके से पीपी का कोई नुमाइंदा मुंतखब नहीं हुआ था। यहाँ वादे किसी और ने किए, नारे किसी और ने लगाए, लेकिन वादों की तकमील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को भी नागुज़ीर करार देते हुए आज़म किया कि मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। कल वजीर आजम ने वफाकी हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है ताकि जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी जा रही थी वो तो अमीर को भी मिल रही थी, सनतकार को भी मिल रही थी, अशराफिया को भी मिल रही थी, गरीब आदमी को भी मिल रही थी। तो इस फैसले के जरिए अब हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर जा रही है। मुर्तज़ा वहाब ने ये खुशखबरी भी सुनाई कि जिला वस्ती के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए काबीना से बाकायदा मंजूरी ले ली गई है। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम, पीपल्स पार्टी जिला वस्ती के सदर मसरूर अहसन, जनरल सेक्रेटरी दिल मोहम्मद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद मजीद, दीगर मकामी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी के तहत हक़ूक़ कराची कारवां आज होगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अहले कराची को कई बरसों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी कराची के हुकूक के लिए एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार। आज होने वाले हुकूक कराची कारवां की तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मार्च हाफिज नईमुर रहमान की जेर क़यादत लसबेला, गुलबहार, नॉर्थ नाज़माबाद, नागन चुरंगी, पावर हाउस चुरंगी, शफीक मोड़, सोराब गोट से होता हुआ सुपर मार्केट लियाकताबाद खत्म होगा। कराची के अवाम अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत करें। हाफिज नईमुर रहमान ने लियाकताबाद में कायम मरकजी कैंप का दौरा किया। करीबी मार्केटों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुकूक कराची कारवां के हैंड बिल्स भी तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इतवार को तारीख का सबसे बड़ा हुकूक कराची कारवां होगा। अवाम फैमिलीज के हमरा शिरकत करें। 29 मई को 4 बजे मज़ार कायद पर अहलियान कराची जमा होंगे और बहुत अजीमुशान कराची कारवां निकलेगा। और जिस तरह आपको फारूक रहमतुल्लाह साहब ने बताया, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ कराची के इस समझ लें के कल्ब में जो लियाकताबाद है, सुपर मार्केट पर आकर हम एक जलसा हम करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची और इसके अवाम को हुकूक से महरूम रखने का शिकवा किया। सियासी जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची के अवाम पर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसकी आबादी को आधा कर दिया गया। आधी आबादी के लिहाज से ही वसाइल और असम्बलियों में नुमाइंदगी दी जाती है। में शहर कराची कई माह से बिल्कुल नजरअंदाज हुआ है। नजरअंदाज तो कई बरस से है और हुकूमतें इस पर तवज्जो नहीं देती। अगरचे इसका रोल इस गई गुजरी पाकिस्तान की मईशत में भी कराची का रोल अब भी आधे से ज़्यादा है। इसी तरह कराची के जिसमें बुनियादी मसाइल मौजूद हैं,
پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، سڑکوں کا معاملہ، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، ملازمتیں یہاں کے لوگوں کو نہیں ملتی، کوئی انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں باعزت طریقے سے لوگ زندگی گزار سکیں. ان تمام مسائل کے باوجود یہ اجڑا ہوا کراچی بھی ملک کی معیشت چلاتا ہے الحمدللہ. اس موقع پر سیکرٹری جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان، سیکرٹری ضلع کامران سراج، صدر رؤوف کریانہ مارکیٹ شاہزیب فاروقی، صدر جولر ایسوسی ایشن لیاقت آباد اکرم قریشی، فائنانس سیکرٹری اسمال ٹریڈرز لیاقت آباد بابر بنگش، سیکرٹری اطلاعات زاہد عسکری اور دیگر بھی موجود تھے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ عمران نیازی کا سیاسی زوال بہت جلد شروع ہو جائے گا. عمران خان نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہر سیاسی جماعت کی منتیں کی. غلط بیانی، منافقت اور عوام سے کیے گئے جھوٹے وعدے عمران خان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. عمران خان ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، اپنا سیاسی قبلہ درست کریں. سیاست پہ بدتمیزی کی جو بنیاد عمران خان نے ڈالی، اس کو روکنا ہوگا. اقتدار کی لالچ میں عمران خان کو ذہنی مریض کر دیا. فاطمہ آغا کا شمار ملک کے منفرد آرٹسٹوں میں ہوتا ہے. روایتی اسلامی فن مصوری پر کام کرنے والی باصلاحیت مصورہ کے فن پارے قابل دید ہوتے ہیں. ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی اس وقت فاطمہ آغا کے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. جی واجد بتائیے. جی اس وقت ہم موجود ہیں آرٹسٹ فاطمہ آغا کے اسٹوڈیو میں اور یہاں آپ ان کا کافی کام دیکھ سکتے ہیں. فاطمہ آغا کی پینٹنگز کا جو محور رہا ہے وہ اسلام اور صوفیزم رہا ہے. ہم فاطمہ آغا سے جانیں گے کہ ان کو یہ خیال کیسے آیا کہ اس فیلڈ میں وہ پینٹنگ کریں اور کب سے یہ کام کریں. کچھ ذرا اپنے بارے میں بتائیں. السلام علیکم. جی 2017 میں میرے کریئر کا آغاز ہوا. لوگوں نے میرے کام کو سراہنا شروع کیا. اسلام اور صوفیزم شروع سے ہی میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ رہا ہے کافی عرصے سے. اور پھر 2019 میں نے رنگون والا ہال سے VMCTA سینٹر سے ٹریڈیشنل اسلامک آرٹس میں ڈپلومہ کیا، جس کی وجہ سے اور بھی میرا کام ریفائن ہو گیا اور مجھے سکلز سمجھ آنے لگے. تو اس وقت جو میرا کام ہوتا ہے اس میں کیلیگرافی، اسلامک جیومیٹری ہوتا ہے اور اسلامک منیچر آرٹ آپ کو نظر آئے گا. اور اس کی ہیلپ سے میں اللہ کے نام، اسماء الحسنہ اور بہت سارے مسٹیکل عرفانی صوفیزم کے کانسیپٹس پہ کام کرتی ہوں. دوسرا یہ کہ VMCTA میں انہوں نے ہمیں کافی چیزوں میں ٹریننگ دی تھی، ٹیکسٹائل آرٹس میں، سیرامکس میں، اور میرا رجحان جو تھا وہ سیرامکس میں تھا. اور میرے تھیسس کے لیے جب مجھے سیرامکس پہ کام کرنا تھا تو ہمارے انٹیریئر سندھ میں بہت اسپیسیفک کلرز ہوتے ہیں. میں نے اس فیلڈ کو تھوڑا اور آگے بڑھایا اس طرح کہ مجھے مزید کلرز بنانے تھے. آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپیریمنٹ ود کلرز. تو میں نے تقریباً 40 نئے کلرز سیرامکس ورک میں بنائے، ایجاد کیے آپ سمجھیں. اور وہ کام آپ وال پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ سارے ریسیپیز ہیں ڈفرینٹ کلرز کی. اور پھر ان کی ہیلپ سے میں نے ڈفرینٹ پلانٹرز اور پروجیکٹس کریٹ کیے. ان میں سے ایک میں نے ایک بہت آرکیٹیکچرل پروجیکٹ تھا جس میں نے ایک فاؤنٹین بھی ڈیزائن کیا تھا. بہت شکریہ. یہ آپ نے فاطمہ آغا کی بات سنی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت کم مدت میں لیکن بہت کام کیا ہے اور کافی ورائٹی ہمیں ان کے کام میں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور 2017 میں انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا اور اب ان کے کام میں ماشاءاللہ سے بہت شکریہ واجد.